اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری۔ ناظرین اکرام، آج 2022 کا آخری دن یعنی 31 دسمبر ہے۔ آج مہدی علی کاظمی کا جو ہے وہ کیس تھا، یعنی کہ زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے مہدی علی کاظمی آج جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اس سے پہلے 2 دن پہلے بھی، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 28 دسمبر کو مہدی علی کاظمی صاحب جو ہے وہاں پر پیش ہوئے، اور وہاں عدالت کی جانب سے یعنی جج صاحب کی جانب سے جبران ناصر صاحب کی یونیفارم کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کی یونیفارم جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جبران ناصر صاحب نے اویسلی یہ کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دیں، بھلے میں گاڑی میں موجود ہو یا گھر سے پہن کے آ جاتا ہوں، آپ ڈیٹ کو ایکسٹینڈ نہ کیجیے، کیونکہ اتنا زیادہ سیریس میٹر ہے، اتنا زیادہ سیریس کیس ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے تمام والدین کی نظریں اور تمام میڈیا کی نظریں اس پر لگی ہوئے ہیں، لیکن جج صاحب اس کے اوپر نہ مانے اور انہوں نے 31 دسمبر یعنی آج کی ڈیٹ دے دی۔ آج صبح جب جو ہے وہ مہدی علی کاظمی اور دیگر جو ہے وہ وکلاء وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ جج صاحب جو ہے وہ چھٹی پر ہے۔ اب یہ اچانک جج صاحب چھٹی پر نہیں گئے، بلکہ روٹین کی سردیوں کی چھٹیاں ہیں ججز کی، تو جو ہے وہ 4 جنوری تک چھٹیوں پر ہیں۔ جج صاحب کو پتہ تھا اس بات کا کہ وہ چھٹیوں پر جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہے اچانک سے جج صاحب آج چھٹی پر چلے گئے۔ جج صاحب کو یہ شیڈول جو ہے وہ آلریڈی متعین ہوتا ہے عدالتوں کے اندر کہ کون سا جج کس ڈیٹ کو چھٹی پر جائے گا، لیکن جب جج صاحب کو یہ پتہ تھا کہ وہ 31 دسمبر کو عدالت میں موجود نہیں ہوں گے اور ان کی چھٹی ہوگی، تو پھر جبران ناصر صاحب نے جب ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے 29 کی 30 کی ڈیٹ دے دیں تاکہ معاملات کو یہاں پر نپٹایا جائے، والدین بھی جو ہے گزشتہ 9 مہینے سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی ایک عدالت میں، کبھی دوسری عدالت میں، اور کبھی تیسری عدالت میں، اور 4 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا۔ بچی جو ہے وہ مسلسل شیلٹر ہوم کے اندر ہے، وہ بھی پریشان ہے اور بیمار ہے، ذہنی طور پر جو ہے وہ پریشان ہے، جبکہ جو ملزمان ہے وہ اپنی رہائی، اپنی جو ضمانت ہے جو وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ پریشان کون ہے؟ پریشان ہے والدین، پریشان ہے وہ بچی، پریشان ہے وہ مظلوم خاندان جس کو گزشتہ 9 مہینے سے انصاف نہیں مل پا رہا۔ تو پہلے جو ہے وہ آج آپ سنیے کہ وہاں پر ایک رپورٹر نے مہدی علی کاظمی صاحب سے جب اس حوالے سے پوچھا تو ان کا کیا کہنا تھا۔ تو آپ صبح آئے تھے؟ جی میں تو 8:30 بجے کا آیا ہوں۔ تو پہلے نہیں بتایا تھا کہ چھٹی آج؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، میرے خیال ہے جیسے 4 تاریخ کو آئیں گے۔ اس سے پہلے مطلب جو آج کیس رکھا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ آج کیس ہو؟ اسٹاف کیا کہتا ہے؟ اسٹاف یہ کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب تو 4 تک چھٹی پہ، اچھا 4 کو جج صاحب آئیں گے۔ اب آپ کے وکیل اور دوسری پارٹی کے وکیل آ جائیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ کون سی ہوگی یا لنک جج کے آگے پیش کرنا ہے، تو دونوں آ جائیں پھر ان کی رضامندی سے ہوگا، لیکن ڈیسیژن میرا خیال ہے کہ یہی جج صاحب لے سکتے ہیں، کیونکہ یہی ڈی جے ہیں، جی سربراہ ہیں، تو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفر کیس ہونا یا نہیں ہونا۔ تو آپ کے ساتھ کون ہے؟ میری وائف ہے السلام علیکم۔ اچھا، اور ہماری ذمہ داری تھی آنا، ہم آ گئے۔ پچھلی دفعہ یہ بہانہ تھا کہ جبران صاحب کپڑے پورے پہن کے نہیں آئے، جی بالکل، تو اس لیے سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ آج تو ساری چیزیں پوری ہیں لیکن جج صاحب نہیں ہے۔ چلے، تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مہدی علی کاظمی کا فیس ایکسپریشن آپ نے نوٹ کیا، وہ کتنا دل گرفتہ ہیں، کتنے افسردہ ہیں ججز کی یا عدالت کے اس رویے کی وجہ سے۔ افسوس ہوتا ہے، اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ مجبوری ہے والدین کی اور مجبوری ہے جو ہے وہ عوام کی کہ عوام کچھ بات نہیں کر سکتی، لیکن انصاف کے تقاضے جو ہے وہ بظاہر پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ پہلے
دن سے لے کر اب تک جو ہے وہ پولیس کا جو کردار ہے، سندھ پولیس کا وہ کردار بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ قطعاً جو ہے وہ انصاف دینے کے موڈ میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو جو ہے وہ کیس کو سی چلان کر دیا تھا، اس کے بعد بمشکل جو ہے وہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، اور جس میں ظہیر وغیرہ جو ہے وہ ایک دفعہ جیل بھی گئے اور 13-14 دن کی یاترا کے بعد وہ واپس آ گئے اور اب انجوائے کر رہے ہیں۔ پولیس نے اپنا اللہ کے فضل سے پورا کردار ادا کیا کہ اس کیس کو دفن کر دیا جائے، اور اس میں پولیس کے اعلیٰ افسران شامل تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عدالت کی تمام تر کارروائیاں اور عدالت کا تمام تر جو ہے انصاف کے تقاضے جو پورے ہونے چاہیے تھے، جس وجہ سے یا جس مقصد کے لیے ججز کو متعین کیا جاتا ہے کہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تو باتوں کی حد تک اگر آپ ان کی کانفرنس اٹینڈ کر لیں یا اس طرح کی چیزیں دیکھ لیں تو باتیں تو ہیں وہ بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی تمام والدین جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی تھانے اور کبھی عدالتوں کے رخ کیے تھے اور نہ کبھی کسی کیس کو اتنا فالو کیا تھا، اب گزشتہ 9 مہینوں سے جو والدین اس کیس کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں پاکستان کے عدالتی نظام کے حوالے سے، تو آپ کو وہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں عدالتی نظام کس طرح ہے۔ پاکستان میں مظلوم جو ہے وہ کوئی بھی ہو، مہدی علی کاظمی ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو انصاف جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے جو ہے وہ قانون کے خزانے چاہیے اور حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر چاہیے، پھر بھی شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو پاکستان کی عدالتوں سے انصاف مل پائے۔ 9 مہینے سے جو ہے وہ یہ کیس لٹکا ہوا ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ بچی جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق، جو 11 رکنی میڈیکل رپورٹ تھی، بورڈ تھا، اس کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ مائنر ہے۔ بچی کو اغوا کیا گیا، بچی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی، نہ ہی تو بچی کا میڈیکل کروایا گیا، اس کے اوپر سٹے لگا ہوا ہے اور وہ ابھی تک جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ بچی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں، اس کو واپس نہیں بھیجا جا رہا، اور اس کے علاوہ جو جنہوں نے اغوا کیا تھا، مبینہ طور پر جنہوں نے زیادتی کی تھی، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، نہ ہی تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں، اور نہ ہی ہماری عدالتیں ان کو سزا دیتی ہیں، جبکہ سزا مل رہی ہے اس بچی کو اور سزا مل رہی ہے والدین کو جنہوں نے اس بچی کو پیدا کیا، جنہوں نے اس کیس کو پرسو کیا، اور اس کے علاوہ سزا مل رہی ہے آپ اور میرے جیسے والدین کو، میرے جیسے عام پاکستانیوں کو، جو اس کیس کو سن مل رہے ہیں، اس کیس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے جو عدالتی سسٹم ہے اس کو بہتر جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جو اللہ کے فضل و کرم سے 139 نمبر پر ہے انصاف فراہم کرنے والے ممالک کے اندر، جبکہ اگر فیسلٹی کی بات کریں تو دنیا بھر کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک، وہاں پر جو ججز کو یا عدالتی عملے کو فیسلٹی دی جاتی ہے شاید اس سے زیادہ ہو، اس سے کم نہ ہو، لیکن انصاف جو ہے وہ یہاں پر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ جو انصاف ہوتا ہے وہ بتایا نہیں جاتا کہ ہم انصاف کرتے ہیں، بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسد جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔